اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ لأن فی ابطال الصفہ. اب ظاہر ہے پوری بحث تو پھر میں چھوڑ دیتا ہوں چونکہ ہم نے آگے بھی الفقہ الاکبر پڑھانی ہے، وہ ساری رہ جائے گی. میں صرف جیسے کہتے ہیں نا آپ کو اندازہ کرا رہا ہوں. اب بتاؤ ہمارے عقائد اکابر کے واضح ہیں یا نہیں؟ بولو، مدلل ہیں یا نہیں؟ آپ ان دو باتوں میں فرق کیوں نہیں کرتے؟ بعض لوگوں کا کام ہے صبح و شام اکابر علماء دیوبند کی عبارات میں شبہات پیدا کرنا، اور ہمارا کام ہے صبح و شام ان شبہات کا رد کر کے اپنی امت کو اکابر کے ساتھ جوڑنا. اور یہ ہم جوڑتے رہیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. وہ بھی محنت کریں، ہم بھی محنت کریں، تو میدان سجا ہوا ہے، دونوں اپنا اپنا کام کریں. بھائی اشتہار پھاڑنے والا کام چھوڑ دیں. یہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں تھاپیاں پنیاں ویر نہیں مکدے. تھاپیاں پنیاں ویر نہیں مکدے. ہمارے یہاں دیہات میں عورتیں گوبر بھینس کا لیتی ہیں، گائے کا لیتی ہیں، اس میں تھوڑا بھوسا ڈالتی ہیں، ان کی پھر تھاپیاں بناتی ہیں، پوتھیاں، اس کو دیواروں سے لگا کے خشک کرتی ہیں. جب لڑائی ہوتی ہے نا تو دوسری عورت آ کے پاتھیاں توڑتی ہے. تو ہمارے دیہات میں کہتے ہیں بھی پاتھیاں توڑنے سے تو دشمنی ختم نہیں ہوتی. ہاں، تو اشتہار پھاڑنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ عورتوں کی لڑائی مت لڑو، مردوں کی طرح کام کرو. مرد مرد بن کے چلے تو اچھے لگتے ہیں، عورتیں عورتیں بن کے چلیں. اللہ نے ہمیں مرد بنایا ہے، اللہ نے ہمیں مرد بنایا، مرد بن کے چلو. وَلَا يَدُهُ صِفَةٌ بِلَا كَيْفٍ وَغَضَبُهُ وَرِضَاهُ صِفَتَانِ مِن صِفَاتِهِ بِلَا كَيْفٍ. اللہ تعالیٰ کے لیے ید ہے جو صفت ہے بغیر کیفیت کے، وغضبہ اور غضب اور رضا، اللہ کا ناراض ہونا، اللہ کا راضی ہونا، یہ بھی اللہ کی صفت ہے. کب سے؟ ازل سے، بغیر کسی کیفیت کے، بغیر کسی کیفیت کے ہے. یہ بات درمیان میں آگے ذہن میں رکھ لیں. یہ جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں استواء علی العرش کے بارے میں معروف ہے نا، الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ، یہ امام مالک سے ثابت نہیں ہے. یہ امام مالک سے ثابت، اس لیے آپ اس کو پیش نہ فرمایا کریں. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے، امام بیہقی نے کتاب الاسماء والصفات میں لکھا ہے. امام مالک سے کیا ثابت ہے؟ ان سے پوچھا گیا الرحمن علی العرش استوى وکیف استواؤہ. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ فرمانے لگے الرحمن علی العرش استوى کما وصف نفسہ ولا یقال کیف وکیف عنہ مرفوع. یہ ہے ثابت. سمجھ آ گئی؟ یہ نہ پوچھو کیف کیسے ہے، اللہ کی تو کیفیت ہے ہی نہیں. وکیف عنہ مرفوع، وہ تو کیفیت سے پاک ہے. مجھ سے ایک آدمی نے جدہ میں سوال کیا، یہی مجھے کہتا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاستواء معلوم وکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا تم اہل سنت ہو یا اہل بدعت ہو؟ کیا جی اہل سنت. میں نے کہا پھر پوچھا کیوں ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں بس سوال عنہ بدعت، استواء کا مسئلہ پوچھنا بدعت ہے. تو بدعت ہی ہے. کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا پھر کیوں پوچھتا ہے؟ نہیں جواب دے. میں نے کہا میں دوں گا. تو کہہ دے جی مولانا صاحب میں اہل بدعت ہوں، ایک بات پوچھنی ہے، میں جواب دے دیتا ہوں. جب امام مالک فرماتے ہیں سوال کرنا بدعت ہے، یہ بدعتی کا کام ہے، یا خود کو اہل بدعت کہے یا سوال نہ کر. چپ ہو گیا بہت. میں نے کہا نہیں، ہم درمیان میں بات نہیں، تم کہو اہل بدعت ہو پھر جواب دو. جب تک تو خود کو اہل بدعت نہیں کہے گا میں جواب نہیں دوں گا. سمجھ آ گئی؟ چپ ہو گیا. دیکھو میں نے آپ کو جواب دے دیا نا، اس کو نہیں دیا. اب وہ کہ اس کو آتا نہیں، میں اس کی ٹھکائی کرتا ہوں، دماغ ٹھیک کرتا ہوں. بہت سے لوگ ہیں میں سوال نہیں کرتا ہوں، کہتے جی ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا. اب آپ کو سمجھ آ رہی میں کیوں نہیں دیتا؟ بات جواب نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ کی رضا صفتیں ہیں، ازل سے ہیں. خلق اللہ الاشیاء علی من شیء. اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنے میں مٹیریل کے محتاج نہیں ہے، بغیر مٹیریل کے بناتے ہیں. آج کی زبان میں ترجمہ سمجھ آ گیا؟
وکان اللہ تعالی عالمًا فی الازل بالاشیاء قبل کونہا، جب چیزیں نہیں بنی تھی اللہ تب بھی خالق تھے۔ اس کی تشریح میں کر چکے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کلام سے پہلے بھی متکلم، چیزوں سے پیدا کرنے سے پہلے بھی خالق، تو خالق پہلے سے ہیں، صفت خلق کا ظہور تب ہوتا ہے جب چیز پیدا ہوتی ہے، ورنہ خالق کی صفت ان کی پہلے سے ہے۔ وَهُوَ الَّذِي قَدَّرَ الْأَشْيَاءَ وَقَضَاءَهَا، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کے بارے میں وقدر لکھا ہے، وقضاها اور پھر فیصلہ کیا ہے۔ میں نے کل تقدیر پہ تھوڑی سی بات کی تھی، میں نے دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ وَهُوَ الَّذِي قَدَّرَ الْأَشْيَاءَ، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے بارے میں پہلے لکھا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ آگے وقضاها، پھر ان کے بارے میں فیصلہ فرما دیا۔ وَلَا يَكُونُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ شَيْءٌ إِلَّا بِمَشِيَّتِهِ، دنیا میں جو بھی چیز ہوتی ہے یا دنیا میں جو آخرت میں جو چیز ہوگی وہی ہوگی جو اللہ چاہیں گے، وہی ہوگی جو اللہ کے علم میں ہوگی، وہی ہوگی جس کے بارے میں اللہ نے لکھا ہوگا، وہی ہوگی جس کے بارے میں فیصلہ کیا ہوگا۔ اور لکھا کہاں پر ہے؟ وَكَتْبِهِ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظ، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ مشیت پر میں ہلکی سی بات آج کرتا ہوں، تفصیلاً میں کل کر چکا ہوں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، میں نے کل بھی کہا تھا کچھ شخص یہ کہے دنیا میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، تو نکاح اسی کا ہوگا جو اللہ نے چاہا، زنا اسی نے کیا جو اللہ نے چاہا، تو نکاح پر ثواب کیوں ہے، زنا پر گناہ کیوں ہے؟ یہ تو اللہ کی مشیت سے ہو رہے ہیں۔ میں نے گزارش کی تھی اللہ تعالیٰ یہ لکھتے ہیں کیا؟ اللہ کے علم میں ہے میں فلاں بندے کو اختیار دوں گا، اور پھر یہ بندہ اختیار کس بات کا دوں گا؟ چاہے تو نکاح کر لیں اور چاہے تو دونوں اختیار دے دوں گا۔ اب نکاح کا اختیار بھی اللہ نے دیا ہے نا، اور زنا کا اختیار بھی۔ اللہ اگر نکاح کے اختیار دیتے ہی نہ، نکاح کرتا کیسے؟ اگر زنا کے اختیار دیتے ہی نہ تو کرتا کیسے؟ یہ آپشن دونوں اللہ نے دیے، کوئی چاہے تو نکاح والا آپشن لے لے، کوئی چاہے تو زنا والا لے لے۔ مشیت کا معنی یہ نہیں ہے اللہ دونوں پر خوش ہیں، مشیت کا معنی یہ ہے کہ دونوں چیزیں اللہ ہی نے پیدا فرمائی ہیں، چاہے تو یہ لے لے چاہے تو وہ لے لے۔ نکاح والا بھی مشیت سے باہر نہیں اور زنا والا بھی مشیت سے باہر نہیں۔ فرق کیا ہے؟ نکاح میں مشیت ہے، ساتھ رضا بھی ہے، ساتھ محبت بھی ہے۔ زنا میں مشیت ہے، ساتھ رضا اور محبت نہیں۔ تو نکاح بھی مشیت کے تحت ہے۔ مشیت کے تحت کا معنی یہ نہیں اللہ چاہتے ہیں کہ یہ کریں، مشیت کا معنی یہ ہے اللہ نے یہ آپشن بھی دیا تھا، ان دونوں سے باہر کوئی آپشن نہیں ہے، یہ بھی کر سکتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے، کفر بھی کر سکتا ہے ایمان بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے دو آپشن دیے اور اس کو اختیار دے دیا۔ اب ان میں سے جو بھی آمدنی کام کرے گا وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہی ہوگا، لیکن اللہ کی رضا اور محبت کے تحت نہیں ہوگا۔ کچھ سمجھ آ گئی؟ چلو کچھ کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ شکر ہے شکر۔ وَلَكِنْ كَتَبَهُ بِالْوَصْفِ لَا بِالْحُكْمِ، اس کا کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے اور وصف کے ساتھ لکھا ہے، حکم کے ساتھ نہیں لکھا۔ کیا معنی؟ وصف اختیاری کے ساتھ لکھا ہے، حکم قطعی کے ساتھ نہیں لکھا۔ اللہ نے یہ لکھا ہے، اللہ کے علم میں تھا یہ زنا کرے گا تو لکھ دیا میں اختیار دوں گا اور زنا کرے گا۔ یہ نہیں ہے اللہ نے فیصلہ کر دیا میں نے فلاں بندے کو پیدا کیا ہے اور اس کو حکم ہے کہ زنا کرے، یہ نہیں ہے۔ وصف اختیاری کے ساتھ لکھا ہے، حکم قطعی کے ساتھ نہیں لکھا۔ ہمارے حضرات نے اس کے معنی اور کیے ہیں، وہ معنی ایسے کیے ہیں کہ جس پر اشکال پیدا ہوں گے اور جواب شاید آپ کے بس میں نہ ہو۔ میں وہ معنی کر رہا ہوں کہ جس معنی پر اشکالات ختم ہو جاتے ہیں۔ والقضاء والقدر والمشیت صفات فی الازل بلا کیف، قضاء یہ بھی اللہ کی صفت ہے، قضاء کا معنی فیصلہ، اور والقدر اب اس کو تھوڑا سا کر لیں گے۔ میں نے کل کہا تھا علم الہی، امر الہی، اس کے مجموعے کا نام تقدیر ہے۔
علم الہی اور امر الہی، اللہ کے علم میں میں اختیار دوں گا یہ کام کرے گا، اس کے بعد پھر اللہ لکھ دیتے ہیں، امر لکھ دیتے ہیں۔ ایک ہے علم الہی اور ایک ہے جب دونوں ملتے ہیں تو پھر تقدیر بنتی ہے، اور جب قضاء اور قدر آمنے سامنے آتے ہیں پھر قدر میں سے ایک معنی ختم کر لیتے ہیں، ایک معنی نکال لیتے ہیں، ایک معنی نکالتے ہیں۔ اب دیکھو وَقَضَاؤُهُ وَالْقَضَاءُ وَالْقَدْرُ، قضاء اللہ کا امر الہی، وقدر اور علم الہی، والمشیۃ اور دونوں آپشن دینا، صفات فی الازل بلا کیف، یہ بغیر کیفیت سے ازل سے خدا کی صفتیں ہیں۔ یعلم تعالی المعدوم فی حال عدمہ معدوما، جب چیز نہیں تھی اللہ تب بھی جانتے تھے۔ ویعلم انہ کیف یکون اذا اوجدہ، اور جب پیدا کیا تب بھی اس کو جانتے ہیں۔ ویعلم اللہ تعالی الموجود فی حال موجودہ موجودا، اور جب چیز موجود ہے اللہ تب بھی جانتے ہیں۔ ویعلم انہ کیف یکون فناؤہ، اور یہ بھی جانتے ہیں فنا کیسے ہوگی۔ ویعلم اللہ تعالی القائم فی حال قیامی قائما، جب کھڑا ہے اللہ تب بھی جانتے ہیں کھڑا ہوا ہے۔ فاذا قعد علمہ قائدا فی حال قعودہ، جب بیٹھے گا اللہ جانتے ہیں بیٹھا ہوا ہے۔ من غیر ان یتغیر علمہ او یحدث لہ علم، کہتے ہیں نہ اللہ کے علم میں تغیر آتا ہے نہ ہی اللہ کا علم تازہ ہوتا ہے کہ پہلے نہیں تھا اور اب ہوا۔ ولکن التغیر والاختلاف یحدث فی المخلوقین فی المخلوقین، یہ حالات کا تغیر اور حالات کا تبدیل ہونا یہ مخلوقین میں ہے، خالق میں نہیں ہے۔ یعنی بندہ کبھی کھڑا ہوتا ہے کبھی بیٹھتا ہے، کبھی بندہ نہیں ہوتا کبھی ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے پھر فنا ہو جاتا ہے۔ یہ حالتیں تبدیل ہو رہی ہے مخلوق کی، اللہ کے علم میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ جب کھڑا نہیں تھا تب بھی جانتے تھے، جب کھڑا ہے تب بھی جانتے ہیں، جب بیٹھے گا تب بھی جانتے ہیں۔ اللہ ازل سے جانتے ہیں، اس لیے کب کھڑا ہونا ہے، کب بیٹھنا ہے، کب سونا ہے، کب جاگنا ہے۔ تو تغیر مخلوق کے حوالے میں ہے، اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ خلق اللہ الخلق سلیما من الکفر والایمان، اللہ تعالیٰ جب مخلوق کو پیدا فرماتے ہیں نہ وہ مومن ہے نہ وہ کافر ہے۔ ثم خاطبہم، پیدا کرنے کے بعد پھر ان سے خطاب فرماتے ہیں۔ وامرہم، بعض چیزوں کے کرنے کا فرماتے ہیں۔ ونہاہم، اور بعض چیزوں سے روک لیتے ہیں۔ توجہ رکھنا، بعض چیزوں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اور بعض چیزوں سے منع کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، ہم تو قرآن کریم میں پڑھتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ ارادہ فرمائے تو ہو جاتا ہے، اور جب کسی بندے سے کہ یہ کام کر تو وہ کیسے نہیں کرے گا؟ اللہ جب فرما دے یہ کام کر تو پھر کیسے نہیں کرے گا؟ پھر تو بندے کو ضرور کرنا پڑے گا، پھر کیوں نہیں کرتا؟ اور جب اللہ ایک بات سے منع کرتا ہے تم نے یہ کام نہیں کرنا تو بندہ کیسے کر لیتا ہے؟ اس کو تو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں دو باتیں الگ ہیں، ایک ہے امر اور نہی تشریعی، ایک ہے امر اور نہی تکوینی۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے، جو امر اور نہی تکوینی ہے اس میں دوسری جانب کا مخلوق کو اختیار ہی نہیں ہوتا، اور جو امر تشریعی ہے اس میں دوسری جانب کا مخلوق کو اختیار بھی ہوتا ہے۔ جب اللہ فرماتے ہیں سورج کو نکل، نہ نکلنے کے اختیار ہی نہیں ہے۔ بندے سے کہتے ہیں نماز پڑھو، اس کو نہ پڑھنے کے اختیار بھی دیا ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ اور یہ جو فرما رہے ہیں نا وَأَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ، یہ امر تکوینی نہیں، امر تشریعی ہے۔ یہ نہی تکوینی نہیں، یہ نہی تشریعی ہے۔ جس بندے نے سوال کیا اس نے امر اور نہی کو تکوینی سمجھا، اور یہ امر اور نہی تکوینی نہیں ہے بلکہ امر اور نہی تشریعی ہے۔ تکوینی کا معاملہ الگ ہے اور تشریعی کا معاملہ الگ ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ آ گیا؟ امر تکوینی اور نہی تکوینی وہ ہے جس میں دوسری جانب کا مخلوق کو اختیار بھی ہو، اختیار نہ ہو، اور امر اور نہی تشریعی وہ ہے کہ جس میں دوسری جانب کا مخلوق کو اختیار ہو۔ اسی وجہ سے تکوینی امور پر جزا سزا نہیں ہے اور تشریعی امور پر جزا اور سزا ہوتی ہے۔ سورج وقت پہ نکلتا ہے لہذا اس کو جنت ملے گی،
اگر وقت پہ نہ نکلا تو اس کو جہنم ملے گی۔ بھائی جب اللہ فرمائے فلاں وقت نکلنا ہے، اس وقت نہ نکلنے کا اس کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو جنت کس بات کی؟ اس لیے مکلف مخلوق وہ ہوتی ہے کہ جس کو دوسری جانب کے اختیار بھی دیا جائے۔ فَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ بِفِعْلِهِ وَإِنْكَارِهِ وَجُحُودِهِ بِخِذْلَانِ اللَّهِ تَعَالَى إِيَّاهُ، یہ ہے بِفِعْلِهِ، اس کا تعلق ہے من کفر سے، بِخِذْلَانِ اللَّهِ اس کا تعلق ہے فَكَفَرَ سے۔ اب یہاں فا کا معنی کیا کرو گے؟ بولو۔ ہم نے ایک فا کا معنی کیا اس لیے، وہ تھا فا تعلیلیہ، ایک فا کا معنی اور یہ تھا فا تفصیلیہ، اور اب ہم نے فا ایک اور لے آئے، اس فا کا معنی کیا کرو جی؟ اس فا کا معنی ہے پاس، یہ تمہارا فا بھی آ گیا یہ تمہارا بھی آ گیا، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ بات اچھی طرح سمجھنا، یہاں پاس کا معنی کیا ہے؟ خلاصہ، خلاصہ، نتیجہ، یہ ہے پاس کا معنی۔ یہ پیچھے پوری بات کی ہے نا، اللہ پیدا کرتے ہیں، پھر خطاب فرماتے ہیں، پھر امر نہیں فرماتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فکفرا، بس فکفرا۔ اب میں فا کا ترجمہ کرنے لگوں، یا فا کا معنی پس نہیں ہے، اب فا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پھر بعض وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں اور بعض وہ ہیں کہ جو ایمان لے آتے ہیں۔ اب فا کا معنی کیا کریں گے جی؟ پھر، یہ سما والا معنی ہے، بات سمجھ آ رہی؟ اب اس کا معنی کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں کفر اور ایمان کے بغیر خالی، پھر اس کے بعد حکم دیتے ہیں، پھر نہیں کرتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بعض کفر اختیار کرتے ہیں اور بعض ایمان اختیار کر لیتے ہیں۔ اب یہ تفصیل اس کی آ رہی، نتیجہ نکلتا ہے فمن کفرا، پھر فکفرا، پھر کفرا من کفرا۔ اب بعض وہ ہیں کہ جو کفر اختیار کرتے ہیں، کیسے؟ بفعلہ، اپنے اختیار سے۔ اختیار کا مطلب کیا ہے؟ انکارہ وجحودہ۔ انکار کہتے ہیں عام انکار کو، اور جحود کہتے ہیں خاص انکار کو۔ کبھی انکار کی وجہ انسان کی خواہش ہوتی ہے، کبھی انکار کی وجہ انسان کے اندر کبر ہوتا ہے۔ وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا، یہ جو انہوں نے جحود کیا تھا نا، اس کی وجہ کبر تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کبر۔ تو بسا اوقات بندہ بڑے کی بات نہیں مانتا تو نہ ماننے کی وجہ کوئی خواہش ہوتی ہے، کوئی عذر ہوتا ہے، اور کبھی نہ ماننے کی وجہ کبر ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ رہے ہو؟ اور بھائی یہ ابو جہل وغیرہ سجدے کیوں نہیں کرتے تھے؟ کبر کی وجہ سے۔ اور ہمارے کئی مسلمان ہیں وہ انکار نہیں کرتے، سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے۔ دونوں میں فرق ہے، جیسا درجہ انکار کا ہوگا ویسے ہی درجہ کفر کا ہوگا۔ بعض کفر اعتقادی ہوتے ہیں، بعض کفر عملی ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب دیکھو، من کفرا، بعض وہ ہیں کہ جو کافر ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اپنے اختیار سے، اپنے انکار سے، اپنے اکڑنے کی وجہ سے۔ اور ہوتے کیا ہوئے؟ کفرا بخذلان اللہ تعالی، کہ بخذلان کا معنی یہ ہے اللہ ان کو توفیق نہیں دیتے، نتیجہ جس کا خذلان نکلتا ہے، اللہ ان کی مدد نہیں کرتے، جس کا نتیجہ خذلان نکلتا ہے، بس یہ خذلان اس کا نتیجہ ہے۔ اور یہی بات مولا علی قاری فقہ الاکبر کی شرح میں لکھی، یہی بات جو میں کہہ رہا ہوں۔ وَآمَنَ مَنْ آمَنَ، اور ایمان لاتے ہیں بعض لوگ، مان لیتے ہیں اپنے اختیار سے، اپنے اقرار سے، اپنی تصدیق سے، بتوفیق اللہ تعالی۔ اس کا تعلق پہلے آمن سے، آمن بتوفیق اللہ تعالی، من آمن بفعلی و اقراری و تصدیقی، جیسے پیچھے ہے نا، فکفر بخذلان اللہ تعالی ایاہ من کفر بفعلی و انکاری و جحودی۔ یہ دیکھنا ہے کہ بات جارہ کا تعلق کس کے ساتھ ہے، ایک کے ساتھ دونوں کا تعلق نہ جوڑ دینا۔ اخرج ذریت آدم من صلبہ، اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات
وادی نعمان میں آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک آنے والی ساری اولاد کو نکالا، چیونٹیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے جسم دیے، اور اس کے بعد فرمایا الست بربکم، یہ اس کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا، فجعلہم عقلاء، ان سب کو خدا نے عقل عطا فرمائی، فخاطبہم، پھر ان کو خطاب کیا، وامرہم بالایمان، پھر حکم دیا ایمان کا، ونہاہم عن الکفر، اور ان کو منع کیا کفر سے، فاقروا لہ بالربوبیہ، تو سب نے اقرار کیا ہم اعتراف کرتے ہیں، فکان ذلک منہم ایمانا، یہ ایمان تھا ان کا عالم ارواح میں، فہم یولدون علی تلک الفطرہ، پھر اسی عالم ارواح کی فطرت پر لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، فمن کفر بعد ذالک فقد بدل وغیر، اب دنیا میں آنے کے بعد بعض لوگ اس کو بدل دیتے ہیں، وغیر، تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہم تو تبدیل اور تغییر کا معنی عموماً یہ کرتے ہیں، عربی میں تبدیل کا معنی الگ ہے اور تغییر کا معنی الگ ہے، اور دونوں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ دونوں تبدیل تغییر میں کیا فرق ہے، پہلے معنی سمجھ لیں پھر آیت سمجھنی آسان ہوگی۔ آپ بازار جاتے ہیں، والد صاحب کے لیے جوتے لاتے ہیں، والد صاحب کہتے ہیں مجھے جوتے پسند نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں چلو ابا جی میں اپنے رکھ لیتا ہوں، آپ کو میں اور لا کے دیتا ہوں، یہ ہے تغییر۔ والد صاحب کے لیے جوتے لاتے ہیں، والد صاحب کہتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے، آپ وہ واپس کرتے ہیں، پھر دوسرے لے آتے ہیں، اسے کہتے ہیں تبدیل۔ فرق سمجھ آ گیا؟ تغییر اور تبدیل میں کیا ہے فرق ہے؟ ایک چیز رکھ لیں اور اس کی جگہ پہ دوسری لائیں، تغییر ہے، اور ایک واپس کر کے دوسری لائیں، اسے تبدیل کہتے ہیں۔ کفار نے حضور سے دونوں مطالبے کیے، انہوں نے دو مطالبے کیا کیے تھے؟ انہوں نے کہا تھا اب اللہ کے نبی سے آپ ایسا کریں، ائت بقرآن غیر ھذا او بدل، اس کو اپنے لیے رکھ لو ہمارے لیے اور لے آؤ۔ ائت بقرآن غیر ھذا، اس کو اپنے پاس رکھو نا، ہمارے لیے اور لاؤ، یہ ہے تغییر۔ او بدل ہو، یا واپس کر کے اور لے آؤ، تبدیل کر دو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ قل ما یکون لہ ان ابدلہ من تلقاء نفسی، یہ تبدیلی تو میرے اختیار میں نہیں۔ باقی تغییر یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، انہوں نے کوشش کی کہ نبی کو اس حالت پہ لے آئیں کہ جو ہم نے دیا اس کو چھوڑ کر کوئی اور لائے۔ فرمایا ہماری مدد نہ ہوتی شاید تغییر ہوتی، ہم نے پیغمبر کو تبدیلی سے بھی محفوظ رکھا اور تغییر سے بھی محفوظ رکھا۔ میں نے کل آپ سے کہا نا ابھی عصمت انبیاء پر آئے گی بات انشاءاللہ، کل تو میں نے اشارہ کیا تھا، عصمت پر ہم کھل کے بات کریں گے، عصمت انبیاء پر ہونے والے اعتراضات کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑائیں گے، جیسا اعتراض اسی جگہ پہ رکھتے ہیں، سر چشم قبول نہیں کرتے ہر بات، ہم ہر بات پہ کہتے ہیں تم دلیل لاؤ، سر بچشم قبول ہے۔ کیوں سر بچشم قبول ہے بھائی؟ ایک چیز ہم نے قبول کرنی ہی نہیں ہے، سر بچشم کیا ہوتا ہے؟ مخالفین کے اعتراض کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑا، اعتراض کو، کس کو؟ نصوص کو نہیں، اعتراض کو۔ نص تو سر بچشم ہے، اس پر تو ایسا جملہ کہنا بھی کفر ہے۔ اعتراضات کو اڑاؤ، آیت کا صحیح معنی سمجھاؤ، احادیث کا صحیح معنی سمجھاؤ، انشاءاللہ عصمت پر بات آئے گی، آپ دیکھنا عصمت انبیاء پر اعتراض صاف کیسے ہوتے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ومن آمن وصدق فقد ثبت علیہ وداوم، جو شخص ایمان لایا، مرضی سے لایا، اس نے تصدیق کی ہے، اس پر ثابت قدم رہا ہے اور ہمیشگی اختیار کی ہے۔ ولم یجبر احدا من خلقہ الی الکفر، اللہ نہ کفر پر نہ ایمان پر کسی کو مجبور کرتے ہیں۔ ولا خلق مومنا ولا کافرا، نہ ہی کسی کو مومن نہ ہی کافر پیدا کرتے ہیں۔ ولکن خلقهم اشخاصا، ایسا بندہ پیدا کرتے ہیں جو نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، اپنی مرضی سے پھر کفر یا ایمان کو قبول کرتا ہے۔ بل ایمان والکفر فعل العباد، ایمان اور کفر بندے کا فعل ہے۔ یعلم اللہ من یکفر فی حال کفر کافرا، جب آدمی کفر کرتا ہے اللہ اس کو پہلے سے جانتے ہیں۔ وَإِذَا آمَنَ بَعْدَ ذَلِكَ عَلِمَ مُؤْمِنًا فِي حَالِ ایمانِهِ، اور جب بندہ ایمان لاتا ہے اللہ تب بھی جانتے ہیں۔ وَأَحَبَّهُ، اس سے محبت فرماتے ہیں۔ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَغَيَّرَ عِلْمُ صِفَتُهُ، اللہ کا علم تبدیل نہیں ہوتا، بندے کی حالت تبدیل ہوتی ہے۔ اللہ کو پہلے سے پتہ ہے یہ کفر کرے گا پھر ایمان لائے گا، یا ایمان لائے گا پھر کفر کرے گا، یا ایمان پر رہے گا، سب حالتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔